بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اصطلاح میں تعوذ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے۔ ابتدائے آفرینش ہی سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر شیطان نے کہا تھا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یعنی شیطان نے کہا عزت خداوندی کی قسم میں انسانوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ قرآن مجید انسان کی ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن حکیم کی ہر ایک آیت میں معجزاتی اثر ہے۔ قرآن مجید انسان کی ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن حکیم کی ہر ایک آیت میں معجزاتی اثر ہے، اور اس کا اعجاز ہے کہ متلاشیان حق کی تشنگی کو اپنے بحر بے قرار سے سیراب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا افضل عبادت ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ اس عظیم عبادت کی راہ میں شیطان اپنے تمام ہتھ کنڈوں کے ساتھ مستعد ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے والے کی عقل و صلاحیت فکر پر گھات لگا کر حملہ کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ تلاوت قرآن سے باز رہے۔ اول تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے روکتا ہے، اگر کوئی اسے شکست دے کر قرآن مجید پڑھتا بھی ہے تو شیطان کا آخری حربہ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے مطالب و مقاصد پڑھنے والے کے حلق سے نیچے اتر نہ پائیں اور وہ آیت قرآنی میں غور و فکر و تدبر کر نہ سکے۔ یہ حربہ، یہ عمل اس لیے بھی ممکن ہے کہ وہ انسان کے خون کے ساتھ جسم میں گردش کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو بہکانے اور شر پھیلانے کی ڈھیل اور طاقت تو دی ہے، مگر جو مخلص بندے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق فرماتا ہے لئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، یعنی اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے بندوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ شیطان مردود کے شر سے حفاظت کے لیے بالخصوص تلاوت قرآن کے وقت تعوذ پڑھیں۔ تعوذ پڑھنے سے شیطان الرجیم کی کوششوں پر کاری ضرب پڑتی ہے، اس کا ایڑی چوٹی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈھیل دے کر اپنے بندوں کو بے سر و سامان نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں وہ کلمات سکھلا دیے جس کے پڑھنے سے شیطان کے مکر و فریب کے تمام ہتھیار ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ شیطان مردود کو پھٹکار ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی اس کا ان لوگوں پر بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تعوذ پڑھنے سے شیطان کے شر سے حفاظت کی مثال اس حدیث شریف سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے گا۔ اب ہم تعوذ کے ہر ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، دھتکارے ہوئے۔
رجیم کے معنی ہیں دھتکارا ہوا، پھینکا ہوا۔ اس کا مصدر یعنی روٹ ورڈ رجم ہے، اسی سے رجم ہے اور اسی سے رمی جمار ہے جو حج کا ایک رکن ہے۔ رجیم یعنی شیطان جو دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کہاں سے نکالا گیا، کہاں سے دھتکارا گیا؟ فوراً ہم کہیں گے جنت سے نکالا گیا۔ تو کیا جنت سے نکالے جانے سے وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، اللہ کے غضب میں ہمیشہ مبتلا ہوا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے؟ اگر یہی بات ہے تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام بھی تو جنت سے نکالے گئے تھے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوئی، بلکہ ان کی نسلیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فیض یاب ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن ہم اس کا ادراک اور سمجھ نہیں رکھتے۔ الغرض شیطان جو ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، اللہ کی بارگاہ سے معطوب ہوا، کیونکہ اس نے غرور و تکبر پر قائم رہا اور اپنی غلطی اور گناہ پر اتراتا رہا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ وہ بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور عالم تھا، جبکہ آدم و حوا علیہم السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ندامت و پشیماں ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوا اور انہیں توبہ کے وہ کلمات سکھائے جو قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیطان صرف ایک حکم کی تعمیل نہ کرنے پر جنت سے نکالا گیا اور وہ قیامت تک مردود رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ تو کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ ایک آنسو، ذرا سی ندامت، ایک کلمہ استغفار سے ان نافرمانیوں کو بھی وہ غفور الرحیم معاف فرما دیتا ہے، اور وہ غفور الرحیم فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا ہی بہتر ہوگا اگر ہم تعوذ کے ساتھ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، پھر تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تعوذ و تسمیہ دونوں کلمات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے پڑھ لینے سے آپ اللہ تعالیٰ کی لازوال رحمت اور اس کی مہربانی کے لامتناہی سائے میں محفوظ ہیں۔ یہ وہ حفاظتی قلعہ ہے جہاں شیطان کی پرچھائی کا بھی شائبہ نہیں، بلکہ اس کے پڑھ لینے سے نہ صرف شیاطین کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت کا حصول بھی ہوتا ہے اور کامیابی و کامرانی کا ضامن بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق مزید وضاحت اور مزید معلومات ہم اپنی پچھلی ویڈیو موسٹ پاورفل ورڈ اینڈ ایزی ٹو ریسائٹ ان 3 سیکنڈز میں پیش کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے ضرور دیکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھے، اپنی مغفرت عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے اور ہماری آخرت بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔